إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. برادران اسلام و حاضرین جمعہ، سب سے پہل اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی بڑائی و بزرگی بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار و مجبور بھٹکتا ہوا بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی، ہماری بھلائی اور ہماری بہتری کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تمام تک اسلام پہنچانے کے خاطر بہت سارے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا اور ہم تک دین اسلام کو لا پہنچایا۔ برادران اسلام، انسان کی پوری زندگی ایک آزمائش ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولتا ہے اور وہ پوری طرح سے امتحان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین انسان کو قدم قدم پر آزماتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین اس کو کسی مصیبت میں ڈال کر، تو کبھی اللہ رب العالمین اس کو کوئی خوشی میسر کر کے اس سے امتحان لینا چاہتا ہے کہ جب بندہ خوش ہوتا ہے، جب بندے کو کسی نعمت سے نوازا جاتا ہے، تو کیا بندہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، یا اسی طریقے سے
جب بندے کو کسی مصیبت سے دوچار کیا جاتا ہے تو بندہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین انسان کو پوری طرح سے پوری زندگی تا قیامت، جب تک ایک انسان کی زندگی رہتی ہے 60 سالہ 70 سالہ زندگی، اس زندگی میں اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا رہتا ہے، اور انسان کے اوپر ضروری ہے ایک مسلمان، ایک ایمان والا، ایک کامل مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے، وہ مدعی ہے کہ وہ قرآن والا ہے، وہ ہر جگہ اعلان کرتا ہے کہ وہ رسول والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اللہ رب العالمین کے احسانات کو فراموش نہ کرے، اللہ رب العالمین کے انعامات کا وہ صحیح طریقے سے استعمال کرے، اور ہر طرح سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا تن بدن مال و دولت سب نچھاور کر دے، کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کے اوپر بہت سارے احسانات کیے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر زمین بنایا، آسمان بنایا، ہوا چلتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے، گویا کہ انسان نے جس چیز کا مطالبہ کیا اللہ رب العالمین نے اس کو عنایت کی۔ اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں جو انسان کی زندگی میں کام آتی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کی عنایت فرمائی، انسان کو دیا اور انسان کے اوپر نوازش کی۔ تو انسان کو چاہیے، ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے احسانات کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھائے، صحیح طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرے، وہ صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کے احسانات کو اگر تم لکھنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اتنی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین نے زمین بنایا، آسمان بنایا اور ساری چیزیں انسان کو میسر کی، لیکن ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا۔ کتنا بڑا ناشکرا ہے انسان کہ اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں انسان کو میسر کی کہ جس سے وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکے۔ جب انسان دنیا کے اندر آیا تو نہ وہ چل سکتا تھا، نہ وہ بول سکتا تھا، نہ کسی چیز کو سمجھنے کی طاقت تھی، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے اسے وہ ساری چیزیں میسر کی جس سے وہ اپنی زندگی کو آسان کر سکے، جس سے وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکے۔ وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے میسر کی، اور بدلے میں اللہ رب العالمین نے کیا چاہا؟ یہی کہ اتنے سارے احسانات اللہ رب العالمین نے اگر کی تو تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، تم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سب کچھ نچھوڑ کر دو، اللہ رب العالمین کے فرمان کے سامنے ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دو، تم صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو زندگی تھی، وہ اس میں نمونہ تھی،
ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، نبی کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اپنے احسانات کے بارے میں، جو چیزیں اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو دی ہیں، جو انعامات اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ کے اوپر ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ اس زمین کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنے سارے درخت ہیں، اس تمام جہان کے اندر جتنے سارے درخت ہیں، اگر تم ان درختوں کو کاٹ کر کے قلم بنا لو، اور اس دنیا کے اندر جتنے سارے سمندر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا اتنی بڑی ہے اور سب سے زیادہ سمندر اس دنیا کے اندر ہے، اس دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں ان کو گھول کر روشنائی بنا لو، اور اس کے بعد اگر تم اللہ رب العالمین کے احسانات کو، اللہ رب العالمین کے انعامات کو لکھنا چاہو، اور آگے مزید فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں اس سمندر کو گھول کر کے روشنائی بنا لو، اور اس کے بعد 7 سمندر اور لے لو، اور اس کے بعد اس کو بھی گھول کر کے روشنائی بنا لو، اور جتنے درخت ہیں ان کو کاٹ کر کے قلم بنا لو، اور تم اللہ رب العالمین کے احسانات کو اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لکھنا چاہو تو نہیں کر سکتے، نہیں لکھ سکتے، اتنے زیادہ احسانات ہیں، اتنے زیادہ انعامات ہیں اللہ رب العالمین کے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے احسانات کو نہیں شمار کر سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین غالب حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے احسانات ہم اور آپ کے اوپر بہت ہی زیادہ ہیں، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے تم کو میسر کی ہیں، اس کے پاداش میں، اس کے اجرت میں تم کیا کرو کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، تم اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اور آپ کی زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے؟ انسان ناشکرا ہے، ہمیشہ ناشکری کرتا ہے، انسان کو ساری چیزیں میسر کی گئی ہیں، پھر بھی انسان اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے۔ نہ تو قرآن کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہا، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هُوَ الَّذِي، وہی وہ ذات ہے انشأکم جس نے تم کو پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سننے کے لیے کان میسر کی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور دیکھنے کے لیے آنکھ میسر کی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل میسر کیا، وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے جسم کے اندر، آپ اندازہ کریں، غور کریں کہ وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے دی جس سے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، ہاتھ دیا جس سے ہم
بہت سارے کام لیتے ہیں، پیر دیا جس سے ہم چلتے ہیں، زبان دیا جس سے ہم کسی چیز کی اگر ضرورت ہو لوگوں سے تو بتا سکتے ہیں، آنکھ دیا جس سے ہم دنیا کی رنگینی دیکھ سکتے ہیں، کان دیا جس سے ہم اچھائی اور برائی کی باتیں سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اپنے جسم کے اندر دی، اور اس سے کیا چاہا کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو ہاتھ دیا ہے تو اگر آپ کے ہاتھ کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو آپ وہ کام کریں جس سے اللہ کی فرما برداری ہو سکے۔ آپ مسجد کے اندر چل کر کے انہی پیروں سے آئے اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کریں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ رب العالمین کی بڑائی و بزرگی بیان کریں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے اپنی غلطی کی معافی مانگیں۔ زبان ہے، زبان سے ہر وقت اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان ہونی چاہیے۔ آنکھ ہے، غلط چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ پیر ہے، یہ پیروں سے غلط چیزوں کی طرف چل کر کے نہیں جانا ہے۔ ہاتھ ہے، اگر آپ کے سامنے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ کے سامنے کسی کا حق مارا جا رہا ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی برا کام ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں، آپ اپنے ہاتھ سے اس کو منع کریں کہ یہ غلط ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر 60-70 سالہ زندگی گزار کر کے آخرت میں جائیں گے، اور اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا، ہم اور آپ سے سوال کرے گا، پوچھ گچھ ہوگی کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے صحیح صحت عطا کی تھی، پوری طریقے سے جسم عطا کیا تھا، پیر عطا کیا تھا، زبان عطا کیا تھا، کس طریقے سے تم نے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا، کس طریقے سے تم نے اپنی زندگی گزاری دنیا کے اندر، تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے مسلمان بھائیوں، سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ یہ جو سارے انعامات ہیں، یہ جو ساری نعمتیں ہیں، یہ جو سارے احسانات ہیں، ہمیں اس کا پورا حق ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے سامنے کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو ہم اگر آنکھ سے دیکھیں تو زبان سے بولنے کی طاقت رکھیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھیں، اور یہ کوشش کریں کہ بذات خود بھی ہم کوئی غلط کام نہ کریں اور اپنے سامنے کسی کو غلط نہ کرنے دیں۔ یہ احسانات تبھی ہم اللہ رب العالمین کے احسانات کو جو ہے فراموش نہیں کریں گے، تبھی ہم کما حق اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی صحیح طریقے سے گزار سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے کنبے والوں کو، قبیلے والوں، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھیں کہ کوئی پریشان حال تو نہیں، کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو پریشانی میں مبتلا ہے۔ آپ جائیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ ساری دولتیں نوازی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، ہر طریقے سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں کریں، ورنہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا کہ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے، اگر تم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اور نوازے گا، اللہ رب العالمین آپ کو اور ہی زیادہ نوازے گا، اور ہی زیادہ جو ہم مال و دولت سے نوازے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہر طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا، ہر طریقے سے آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین کھڑا رہے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر آپ نے اللہ کی ناشکری کی، اگر ہر موڑ پر آپ نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، ہم اور آپ خوش قسمت ہیں
کہ ہم صحیح سالم ہے زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ ہیں، یعنی مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے فرمودات کو فرمان سمجھتے ہیں، اللہ کے فرمان کو فرمان سمجھتے ہیں اور پوری زندگی یہی سوچتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، رسول نے جو فرمان بتلایا ہے اسی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو ہمارا خوش قسمت ہے کہ اسلام کے ماننے والے ہیں، ایمان کے ماننے والے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 وقت کی روٹی اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو نصیب کرتا ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ جانتے ہیں ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، ابھی ٹھنڈک آ گیا ہے، آپ جائیں دیکھیں کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کے لیے جو ہے سونے کے لیے بستر نہیں ہے، سونے کے لیے گھر نہیں ہے، ٹھنڈی کے عالم میں وہ پریشان رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کپڑا ان کو میسر ہو، کمبل ان کو میسر ہو تاکہ وہ اپنی زندگی، تاکہ وہ اپنی رات کی نیند آرام سے سکون سے سو سکیں۔ بہت لوگ ایسے مجبور ہیں، آپ شہروں کے اندر جا کر کے دیکھیں تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا، ہمیں ہر طریقے سے اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے کہ ہم اور آپ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اور آپ نیپال میں ہیں، آپ جا کر کے ہندوستان کا اپنا پڑوسی ملک جو ہے ہندوستان کے اندر جا کر کے دیکھیں کتنے ایسے علماء کرام جو دین والے ہیں، جو دین کے عالم ہیں، دین کے طلبہ ہیں، وہ پریشان ہیں کہ ان کا اسکول کھل جائے، وہ دین کا علم سیکھ سکیں۔ آپ ملک نیپال کے اندر، نیپال میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سارے مدارس کھول دیے گئے ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر علماء کی یہ کیفیت ہے کہ بیچارے وہ مانگنے پر وہ بیچارے اتنے مجبور ہیں کہ وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، کیونکہ کئی عرصے سے مدرسے بند ہیں، جو ان کا جو کاروبار تھا وہ بند ہے، وہ نہ پڑھا سکتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، وہ اتنے مجبور ہیں کہ وہ آج مانگنے پر مجبور ہیں۔ تو ہم اور آپ شکریہ ادا کریں کہ ہم اور آپ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی ہمیں میسر ہے، ٹھنڈک کے عالم میں ہم اور آپ اپنے کمبل میں، بستر میں، گھر میں جو سکون سے سوتے ہیں۔ تو ہر طریقے سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے خوش ہوگا، اور ہر طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ قرآن نے خود کہہ دیا کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اور آپ خود عقل لگائیں کہ کتنے ساری نعمتیں ہیں، ہر وہ چیز جو ہمیں ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو عطا کی ہے۔ آپ کسی ہاسپٹل کے اندر جائیں، اگر آپ مریض ہیں، آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہوا ہے، اور اگر آپ جاتے ہیں ہاسپٹل کے اندر دوا کراتے ہیں، علاج کراتے ہیں، تو چند منٹوں میں بہت ہی زیادہ روپیہ پیسہ اس کا فیس آ جاتا ہے، لیکن یہی ہاتھ، یہی پیر اللہ رب العالمین نے صحیح سالم عطا کی، وہ بھی بغیر پیسے کے، بغیر کسی اجرت کے۔ تو ہم اور آپ کو شکریہ ادا کرنا ہوگا، اور اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، تاکہ جب ہم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیش ہو تو ہمیں جو ہے افسوس نہ کرنا پڑے، ہمیں پچھتانا نہ پڑے کہ صحیح تندرستی ہونے کے باوجود، ہاتھ پیر صحیح ٹھکانے ہونے کے باوجود ہم نے اللہ کو راضی نہ کیا، ہم نے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری، یہ پچھتاوا نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین سب کے نام اعمال کو پیش کر دے گا، اور جب انسان اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کس طریقے سے ہم نے زندگی گزاری۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ رب العالمین تو نے تو ہر ایک عمل کو لکھ رکھا ہے، تو نے تو ہر ایک عمل کو ریکارڈ کر رکھا ہے، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں دوبارہ سے زندگی عطا کر دے تاکہ ہم دوبارہ سے دنیا کے اندر جائیں اور پورے طریقے سے تیری عبادت کریں، تیری تسبیح بیان کریں، تیرا شکریہ ادا کریں، اور ہم اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنا سکیں۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا نہیں،
ایک ہی بار زندگی میسر ہوتی ہے، ایک ہی بار زندگی عطا کی جاتی ہے، انہی میں تم جتنا چاہو اللہ کو راضی کر لو، جتنا چاہو اللہ کی رضا کو حاصل کر لو، جتنا چاہو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لو۔ تو ہم اور آپ یہ گمان میں نہ رہیں کہ ہم اور آپ کی زندگی یہیں تک ہے، دنیا کی زندگی نہیں۔ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد آخرت میں ہر ایک عمل کا، ہر ایک فعل کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے پوری رات قیام کیوں کرتے ہیں، رات کو اتنا زیادہ کیوں جگتے ہیں، رات کو اتنی زیادہ عبادتیں کیوں کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اگلی اور پچھلی ساری گناہوں کو معاف کر رکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ برادران اسلام، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا اور جن کے آگے پیچھے سارے گناہ معاف تھے، لیکن بتانا یہ مقصود تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو میری امت ہے، میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ لوگ اللہ کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر کے قیام کرتے تھے اور سجدے میں جا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تو یہ گلے سے ایسی آواز نکلتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ آگ پر کوئی ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور وہ پک رہی ہے، گھڑ 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 کی آواز آتی تھی۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم اور آپ بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، ہر طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوشش کریں اور ہر طریقے سے یہ سوچیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری ذات سے کوئی پریشان نہ ہو، ہر طریقے سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ جو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو نوازا ہے اسی میں خوش رہیں اور اسی میں اللہ کا شکریہ ادا کریں، اسی میں خوش رہیں، اللہ کی عبادت کریں، نماز کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں، اور اگر معاشرے کے اندر، قبیلے کے اندر کسی چیز کی کسی کو ضرورت ہے تو ہم اور آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، تبھی اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے راضی ہوگا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ تیرا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جو تو نے ہم پر انعامات کیے ہیں، جو تو نے ہم پر احسانات کیے ہیں، ان کا ہمیں کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، اگر ہمارے معاشرے میں کوئی پریشان حال ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اس کی پریشانی میں شریک ہوں۔